اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی دوسری کلاس کا ہم الحمدللہ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسانوں کا وجود اس دنیا پہ اور دا برتھ آف ہیومن آن دس ارتھ، اس کے بارے میں سائنس میں بہت سی تھیوریز ہیں۔ دیر از ون تھیوری جس کو کہا جاتا ہے دا پرائمورڈیل سوپ ہائپوتھیسس۔ اس کے مطابق انسان جو ہے وہ ڈیپ اوشنس کے اندر کچھ ایک آرگینک مالیکیول سے بنا، اور اس کے بعد ٹرانسفارمیشن ہوتے 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 وہ انسان بنا۔ دیر از ون تھیوری جسے کہا جاتا ہے پینسپرمیا تھیوری۔ اس کے مطابق انسان جو ہے وہ خلا سے کچھ آرگینک کمپاؤنڈز جو گرے، اس سے انسان جو ہے وہ بنا۔ اور دیر از اندر تھیوری جسے کہا جاتا ہے تھیوری آف اے بایوجینیسس۔ اس کے مطابق انسان جو ہے وہ نان لیونگ میٹر سے بنا۔ یہ ساری تھیوریز جو ہیں یہ بیسیکلی ایوولوشن کے پروسیس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ انسان ایوولوشن کے پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ یعنی یہ پہلے کو بہت چھوٹا سا ایک آرگنزم تھا، پھر اسے گرو کرتے 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 اینیملز کی سٹیجز سے بھی گزرا ہوگا، اور ہو سکتا ہے پہلے منکی ہو، اور کرتے کرتے ایلیگیٹر ہو، پھر منکی ہو، پھر کرتے کرتے یہ ایوولوشن کے پروسیس کے ذریعے سے انسان بنا۔ تو یہ ساری تھیوریز ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک طرح سے ان میں کافی ہیوملیشن بھی ہے۔ اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس جو ہے، جو پہلا انسان اللہ نے خود تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے تقریباً 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا جو اس کی اہمیت کو شو کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت فنڈامنٹل اور کور بات ہے کہ آپ جب مانیں گے کہ میرا ایک خالق ہے تو ہی اس خالق کے نازل کردہ احکامات پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریباً 7 مقامات پہ بیان کیا، اور سورہ صاد کے اندر جو ہے 23واں سپارہ، اس کا جو آخری رکوع ہے، اس میں بہت عظمت والی آیتیں بھی ہیں، اور ایک متشابہات بھی اس میں ہیں بہت سے، کہ ظاہر انسان ان باتوں کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ صاد میں قصہ آدم اور ابلیس میں بیان کی۔ تو اس میں آیت ہے ایک سورہ صاد آخری رکوع کے اندر جو قصہ آدم ابلیس چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں انسان کی نوک پلک درست کر لوں تخلیق کے بعد، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونک دوں اپنے امر سے۔ یہ روحی جو ہے یہ سیلف کا صیغہ ہے کہ اپنے امر سے اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب گر پڑنا اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اکٹھے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس، استکبر وکان من الکافرین۔ میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارا بیسک ٹاپک یہ نہیں ہے آج۔ میں آپ کو قصہ آدم اور ابلیس میں سے قرآن کے انٹروڈکشن اور تعارف کے سلسلے میں ایک پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس چیز کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہاں یہ الفاظ ہیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ تو یہ ظاہر ہے ان باتوں کی ہم ڈیپتھ تک نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کا کہا گیا۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کی آدم علیہ السلام کی، اور یہ بہت بڑے انسان کے لیے ایک عظمت ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود بنایا، اس میں اپنے امر میں سے پھونکا، اور آدم علیہ السلام کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ، کیونکہ زوجہ کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن میں جو ہے ہم کسی دن دیکھیں گے ڈیٹیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر جو ان کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ، قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت میں رہیں اور یہاں کھائیں پئیں۔ کافی قرآن میں وہاں پہ جو ذکر آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ وہاں پہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹس بھی نہیں تھیں، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ لباس کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں اللہ نے کہا ہے قرآن میں إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ تو جنت تھی کوئی، اور مزے تھے وہاں پہ، ریکوائرمنٹس بھی نہیں تھی، فزیکل ریکوائرمنٹس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آدم، آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو بہرحال شیطان نے انہیں بہت بہکایا اور قسمیں دیں، اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، اور پھر نادم ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو آیت میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، اس آیت پہ
یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا اہبطوا، تم سب اتر پڑو، منہا یہاں سے، جمیعاً اکٹھے۔ یہ اہبطوا جو ہے یہ بیسیکلی جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہا با اور طا لفظ ہے۔ عربک میں میجورٹی آف دی الفاظ جو ہیں ان کی جو روٹ ہوتی ہے وہ 3 حرف کا مادہ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ حبوط سے مراد اوپر سے نیچے گرنا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہے، اور غیر ارادی طور پہ آنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ عربک میں 2 سے زیادہ پہ بولا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو جو پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ایک کردار اس واقعے کا آدم علیہ السلام ہے، ایک حضرت حوا ہیں آدم، اور تیسرا جو ہے وہ ابلیس ہے۔ 3 تو ہیں یہ۔ تو واللہ عالم کہ ان 3 لوگوں سے کہا گیا، یا اور بھی لوگ تھے جو، بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی کہ جنت سے نکالا گیا ان کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں قرآن کے تعارف کے حوالے سے، کہ جب کوئی انسان کہیں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس کو ایک میسج دیا جاتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان ہے کوئی، جب ہم بھی کسی کو رخصت کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اس کو جو میسج دے رہے ہوتے ہیں اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ جاتے وقت یہ میسج میرا سنبھال کے رکھنا، یہ کام ضرور کرنا۔ اب یہاں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو میسج دے رہے ہیں جنت سے نکالتے وقت، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے تو پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ہی اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ قرآن مجید میں زیادہ تر یہ خوف اور حزن جو ہے یہ آخرت کے لیے آتا ہے، کہ جب آخرت برپا ہوگی اور لوگ بہت گھبرا جائیں گے، ظاہر ہے کہ جو قیامت کا منظر ہوگا، تو ان لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کی ہوگی۔ خوف آنے والے کسی ایونٹ کے لیے ہوتا ہے، اور حزن جو ہے وہ گزرے ہوئے چیز کے لیے، جو کام انہوں نے کیے نہ ان پر انہیں حزن ہوگا اور نہ ہی انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر کور پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب جنت سے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ظاہر نسل انسانی چلی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء بھیجے، پے در پہ رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں، آسمانی صحیفے بھی بھیجے، اور اس چیز کی تکمیل ہوئی انسان کو گائیڈنس اور رہنمائی کی قرآن کی صورت میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملٹیپل ٹائمز یہ آیت آئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ کے ساتھ۔ تو یہ جو قصہ آدم اور ابلیس میں سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو وہ ہدایت کی تکمیل ہوئی قرآن مجید کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور انسانیت کو دیا۔ تو یہ الہدیٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ توبہ میں اس طرح کے الفاظ آئے، اور کم و بیش یہی الفاظ سورہ الفتح کے اندر بھی ہیں کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدیٰ کے ساتھ۔ یہ قرآن جو ہے یہ الہدیٰ ہے، دی گائیڈنس، دی الٹیمیٹ گائیڈنس ہے انسانیت کے لیے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ ایک انڈیویجول گائیڈنس کی کتاب بھی ہے اور کلیکٹیو گائیڈنس کی کتاب بھی، یعنی کہ انفرادی ہدایت اور اجتماعی ہدایت بھی ہے اس کے اندر۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ روکیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں، اور اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی بات ہمارے منہ سے ایسی نکلی کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں، اور انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم قرآن مجید کا انٹروڈکشن جاری رکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔